لہذا فرمائیں اصلاح لہم خیر، ایسا کام کرو جس میں یتیم کی اصلاح ہو، یتیم کے حالات درست ہوں، یعنی نیت یہ ہونی چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، فرمایا اللہ اگر چاہتا تو میں مشکل میں ڈال دیتا، یعنی اللہ یہ بھی حکم دے سکتا تھا کہ اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ بالکل بھی خلط مت کرو، تو کیا نتیجہ نکلتا کہ تم سخت مصیبت میں پڑ جاتے اور یتیم کی کفالت کی فضیلت سے محروم ہو جاتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے، جیسا چاہے حکم دے سکتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ حکیم مگر تدبیر والا ہے، حکمت والا ہے، وہ جو بھی حکم دیتا ہے تو اس میں لوگوں کی رعایت کو ملحوظ رکھتا ہے، تو اس نے ایسا حکم دیا جس میں یتیم کا بھی فائدہ اور یتیم کی کفالت کرنے والے کا بھی فائدہ۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، فرمایا مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، یہ سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا کئی رکوع سے مسلسل احکام چل رہے ہیں کہ یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، تو اسی میں ایک بہت اہم حکم یہ بھی آ رہا ہے معاشرت سے متعلق، آپس کے رہن سہن کے احکام سے متعلق، کہ لا تنکحوا المشرکات، کہ اسلام نے غیر مسلم عورت اور عورت کو غیر مسلم مرد سے نکاح کرنے پر پابندی لگا دی ہے، یعنی مسلمان مرد بھی غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اور مسلمان عورت بھی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں اہل کتاب کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا جس کا ذکر سورہ مائدہ میں ملتا ہے، تو عام غیر مسلم جتنے بھی ہیں ان میں مسلمان جو مرتد ہو چکا ہو وہ بھی اس میں داخل ہے، تو ان سے نکاح، قادیانی بھی اس میں داخل ہیں، جو بھی غیر مسلم ہیں دلائل کی دنیا میں ان کا غیر مسلم ہونا ثابت ہو چکا ہے، تو ان سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، فرمائے مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، فرمایا مومن باندی سے نکاح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کسی آزاد مشرک عورت سے۔ باندی جو ہے نا، باندی، اس سے نکاح میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ اب تو باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، ایک بین الاقوامی معاہدہ بھی ہے اس میں، لیکن جب تک باندیوں کا رواج تھا تو شریعت میں اس کی اجازت تھی کہ آپ کسی کی لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس نکاح میں بہت ساری مصیبتیں تھیں، وہ یہ تھی کہ اس لونڈی سے جب اولاد پیدا ہوگی تو وہ غلام ہوگی، یعنی وہ اولاد اس کی غلام ہوگی جس کی وہ لونڈی باندی ہے۔ ایک نقصان تو یہ تھا۔ دوسرا نقصان یہ تھا کہ وہ باندی آپ کی خدمت نہیں کر سکتی، آپ اس سے سیکچول ریلیشن تو قائم کر سکتے ہیں مگر وہ رہے گی اپنے مولا کے ساتھ، خدمت اپنے مولا کی کرے گی، تو ظاہر ہے اس سے اپنا جو ایک ریلیشن ہے، ایک حلال جنسی تسکین ہے، اس کے مواقع بھی بہت کم میسر ہوں گے۔ تو یہ دو بڑے نقصانات تھے، ایک تو اولاد غلام پیدا ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ جو زوجہ سے ایک تعلق کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اور پھر باندیوں کے اخلاق بھی عام طور پر، کیونکہ باندیاں ہوتی تھیں جنگوں میں جو دشمنوں کی عورتیں قید ہو جاتی تھیں ان کو باندی بنایا جاتا تھا، تو وہ اخلاقی لحاظ سے بھی ذرا پست ہوا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باندی جس میں اتنے سارے عیب ہیں مگر اس سے نکاح کرنا، ایک مشرک عورت جو بالکل آزاد ہو جس میں یہ خامیاں نہ ہوں، تو ایک باندی سے نکاح کرنا ایک مشرک سے بہرحال بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ایک مشرک عورت سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ تم کسی مسلمان باندی سے نکاح کر لو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ یہ مشرک عورت تمہیں کتنی ہی تعجب میں ڈال دے، یعنی کس قدر خوبصورت اور کیسی اس میں کوالٹی ہوں جس کی وجہ سے تم اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاؤ، اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کسی کی باندی سے نکاح کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح اپنی عورتوں کا نکاح مشرکین سے بھی مت کرایا کرو، اسی طرح اپنی خواتین کا نکاح مشرکین مردوں سے بھی نہ کرایا کرو، حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، فرمایا کہ غلام جو مسلمان ہو، خیرٌ، وہ زیادہ بہتر ہے، من مشرکن، کسی مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک تمہیں تعجب ہی میں کیوں نہ ڈال دے، یعنی تمہیں دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ تو ایسے ہی غلاموں سے نکاح بھی ہوتا تھا کہ کسی کا غلام ہے لیکن وہ کسی اور خاتون سے نکاح کر لے، تو اللہ فرماتے ہیں اپنی عورت کا نکاح کسی غلام سے کرا دینا، جس میں نقصان ہے۔ نقصان یہ ہے کہ وہ غلام ظاہر ہے وہ اپنے مولا کا غلام ہے، وہ بیوی کے حقوق کس وقت ادا کرے گا، بہت سارے مسائل تھے اس میں۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر اس میں صفات بھی غلاموں والی ہوتی ہیں، اس کی جو مینٹل اپروچ ہے وہ بھی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ قیدی ہوتے ہیں جو جنگ میں قید ہو کر آئے اور غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ مسلمان جو ہے غلام، یہ بہرحال ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ آزاد مشرک دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کسی مسلمان کو غلام بنانا یا کسی مسلمان کو باندی بنانا تو جائز نہیں تھا،
لیکن جو جنگوں میں جو عورتیں قید ہو جاتی تھیں جو غیر مسلم، وہ غلام بن جاتی تھیں، پھر وہ اسلام لے آتی تھیں، تو اسی غلامی کی حالت میں اسلام قبول کر لیتی تھیں، تو مسلمان کو غلام نہیں بنایا جاتا تھا بلکہ غلام اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ بہتر کیوں ہے، مومن باندی اور غلام جو مومن ہو وہ ایک آزاد مشرک سے بہتر کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ سب جہنم کی آگ کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلانے والا ہے، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف باذنہ، اپنے حکم سے۔ کیا مطلب؟ مشرک کے ساتھ جب تم رہو گے تو اپنے قول و عمل سے وہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، نکاح سے بڑھ کر کسی کے کلچر کو ایڈاپٹ کرنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ جب کسی قوم میں نکاح کر لیتے ہیں تو بہت تیزی سے اس قوم کی خوبیاں یا خامیاں آپ میں سرایت کرتی ہیں اور آپ کی خوبیاں اور خامیاں اس میں جاتی ہیں۔ تو جب عام کافروں اور غیر مسلموں سے نکاح کیا جائے گا اور مسلمانوں کو اس کی اگر اجازت دے دی جاتی تو مسلمانوں کا مذہب کی جو اپنی ایک الگ حیثیت ہے، آہستہ آہستہ وہ حیثیت ختم ہو جاتی، اور غیر مسلم یہ کام کرتے بھی بہت زیادہ کثرت سے اپنی عورتیں مسلمانوں کو دیتے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ کلچر کا فرق ختم ہو جاتا اور مسلمانوں میں شرک تیزی سے پھیل جاتا، شرک کی نفرت نکل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ان کی نسلوں میں یہ برائی سرایت کرے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ غیر مسلم کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، کتنے ہی تہذیب یافتہ کیوں نہ ہو، لیکن ان کی جو برائی ہے شرک والی، یہ برائی ایسی ہے جو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائے گی۔ اور اللہ جس توحید کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے، یہ توحید اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف لے کر جائے گی تمہیں، اس لیے کہ توحید پرست آدمی سے اگر کبھی غلطی سے گناہ ہو جائے تو اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن مشرک کے لیے توبہ نہیں ہے۔ مشرک سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ توبہ کے لیے شرط ہے کہ توحید پرست ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو۔ اگر اللہ کے علاوہ بھی معبودوں کا قائل ہے تو پھر اللہ بھی اس کی توبہ قبول نہیں کرتے، اور عام طور پر مشرک کو پھر اللہ سے مانگنے کی توفیق ملتی بھی نہیں ہے، وہ اپنے ہی انہی معبودوں سے، باطل معبودوں سے دعائیں مانگتا ہے جن کو وہ خدا سمجھتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، فرمایا اللہ اس طرح سے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو۔ یہ تو رکوع تھا جس کی میں نے آپ کے سامنے کچھ تفسیر بیان کی۔ شراب اور جوئے سے متعلق جو مزید ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل ہے، میں انشاءاللہ سورہ مائدہ میں اس کو بیان کروں گا، جہاں اس سے متعلق آیات بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہیں، تو اس میں میں پھر شراب کے جو نقصانات ہیں اور فقہی احکام ہیں اور شراب کے بارے میں جو آج کل کے مفکرین کی رائے ہے، جو محققین ہیں کہ کیا شراب میں کیا خرابیاں ہیں، تو اس پر میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں سورہ مائدہ میں بات کروں گا۔ ابھی میں اس رکوع میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں ان کا مختصر میں خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ اشہر حرم میں قتال کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل تو پہلے گزر چکی ہے کہ 4 مہینے محترم تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ اس میں لڑنا غلط ہے، لیکن تم جو کام کر رہے ہو وہ کام زیادہ غلط ہیں بنسبت ان کاموں کی جن کا تم صحابہ کو طعنہ دے رہے ہو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ طعنہ دینا کسی کو ہر موقع پر حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو آپ ایسے موقع پہ اس کو یہ طعنہ دے سکتے ہیں کہ بھائی میں نے اگر یہ غلطی کی ہے جس پر تم مجھے طنز کر رہے ہو تو تم تو اس سے بھی بڑے بڑے جرائم سرزد ہوئے ہیں۔ اس چیز کا حدیث سے بھی ثبوت ملتا ہے ہمیں۔ یہ جو قرآن مجید میں لمز سے منع کیا گیا ہے، طعنہ دینے سے منع کیا گیا ہے، یہ وہ طعنہ ہے جس کا مقصد فساد ہو، جس کا مقصد صرف دوسرے کو نیچا دکھانا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو، اپنی برتری ثابت کرنا، دوسرے کو نیچا دکھانا، معاشرے کی اصلاح مقصد نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے، آپ کا مقصد ہے جو فسادی شخص ہے، جو معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے اپنی برتری جتلا کے، تو اس کو کمتر دکھایا جائے تاکہ اس کے فساد سے لوگ محفوظ رہیں، تو ایسے موقع پہ جو طعنہ دیا جائے گا وہ طعنہ جائز ہوگا۔ جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ اگر ایک صحابی سے قتل ہو گیا اور وہ لڑائی کے دوران قتل ہوا، تو اگر بالفرض اس کو مان لیا جائے کہ انہوں نے جرم کیا تھا، تو کم از کم مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ صحابہ کو اس بات پر طعنہ دیں، اس لیے کہ تم سے جو جرائم ہو رہے ہیں وہ اس نوعیت سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وہ جرائم کیا ہیں؟ تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ کے، اور تم جس مسجد حرام کے تقدس کی بات کرتے ہو اور جن اشہر حرم کے تقدس کی بات کرتے ہو، انہی محترم مہینے میں لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہو، اور تم نے اتنا ظلم کیا اہل حق کی دعوت دینے والوں پر کہ ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا۔
یہ جو تانا ہوگا یہ اس قسم کا تانا ایسے موقع پہ جائز ہوگا۔ ایک فقی مسئلہ بھی ہے یہاں پر کہ جو 4 محترم مہینے تھے کیا ان کی حرمت آج بھی باقی ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں جو جمہور علماء ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ ان 4 مہینوں کی حرمت یہ منسوخ ہو چکی ہے، زمانے جاہلیت میں تھی، پھر اسلام نے اس کو باقی رکھا، اور پھر آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ 4 مہینوں کا احترام یہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ 4 مہینے بھی ایسے ہی ہیں جیسے باقی دیگر مہینے ہوتے ہیں، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی واضح دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ 4 محترم مہینے ان کی حرمت ختم ہو چکی ہے۔ لہذا جمہور کا محققین کا مذہب یہ ہے اس بارے میں کہ یہ 4 مہینے آج بھی محترم ہیں، اور ان کے اندر قتال میں پہل کرنا اب بھی ناجائز ہے۔ ہاں، دفاعی جنگ لڑنا ان مہینوں میں جائز ہے۔ تو یہ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے ان مہینوں میں اور آپ کے خلاف لڑتا ہے تو اپنے دفاع میں لڑنا بہرحال جائز ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فتنے کو قتل سے بڑھ کر قرار دیا۔ تو یہ اسلام میں جتنا بھی جہاد کا حکم ہے، قتل و قتال کا حکم ہے، اس کی روح یہی چیز ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھیے جب جسم میں پھوڑا نکلتا ہے نا اور وہ علاج سے درست نہ ہو رہا ہو تو پھر اب آپریشن کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے ویسے جسم کو کٹ لگانا، کاٹنا پیٹنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن بڑے فساد سے بچنے کے لیے چھوٹا فساد برداشت کیا جاتا ہے۔ تو اسلام میں جو جہاد کا فلسفہ ہے، اسلام میں جو لڑائی اور قتال کا فلسفہ ہے، اس فلسفے کی جو روح ہے وہ یہی چیز ہے، اس میں جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ فتنے سے امت کو اور لوگوں کو بچانے کے لیے اسلام تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا جہاد کو حسن لغیرہ میں شامل کرتے ہیں، یعنی جہاد اپنی وضع کے اعتبار سے اس میں حسن نہیں ہے، کیونکہ قتل و قتال ہے، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے سامنے بھی جو جن سے لڑائی ہو رہی ہے وہ اگرچہ غیر مسلم ہیں مگر ہوتے وہ بھی انسان ہیں، تو ان کے ہاں بھی فساد پھیلتا ہے، ان کی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ان کی بچوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام نے ان تمام باتوں کے باوجود، اس فساد کو فساد ماننے کے باوجود جہاد کو عبادت قرار دیا، اور اس کی بیس یہی ہے کہ فتنہ جو ہے وہ زیادہ سخت چیز ہے قتل و قتال سے، کیونکہ اگر آپ اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے، اس نہ لڑنے کے نتیجے میں جو فتنہ ہوگا وہ فتنہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی شر پسندوں کی حکومت آئی ہے اور ظالم لوگوں کی حکومت آئی ہے تو وہ جو پالیسیاں بناتے ہیں ان پالیسیوں کی وجہ سے جو انسانیت کو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اس نقصان کی بنسبت جو جہاد میں وقتی لڑائی میں جو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فتنہ یہ زیادہ بری چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی خامیاں تلاش کرتے ہیں، مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ قتل و قتال کرتے ہیں، اللہ ان کے اندر کی کیفیت ہمارے سامنے ان آیات میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کو اگر موقع ملے، ان میں استطاعت ہو تو یہ مسلسل تم سے لڑتے رہیں بغیر کسی توقف کے جب تک کہ تمہیں مرتد نہ بنا دیں۔ تو آج بھی ہم یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مسلمان قوم جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا سب سے زیادہ الزام مسلمانوں پہ لگایا جاتا ہے۔ مذہبی طبقہ جو بیچارہ بالکل ٹھٹرا ہوا ہے تو اس کو سب سے بڑا دہشت گرد سمجھا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اگر موقع ملے تو یہ تم سے مسلسل لڑتے رہیں گے۔ اور یہ جو براڈ مائنڈڈ کا تانا ہے کہ براڈ مائنڈڈ، ہم بہت براڈ مائنڈڈ ہیں اور مسلمان جو ہیں اپنے مذہب کے معاملے میں بہت متشدد ہوتے ہیں، یہ تانا بھی غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے مذہب کے معاملے میں، اپنے نظریات کے معاملے میں اتنے متشدد ہیں کہ یہ تم سے لڑتے رہیں گے جب تک کہ تم ان جیسے مرتد نہ بن جاؤ، ان کے مذہب کو قبول نہ کر لو۔ تو یہ براڈ مائنڈڈ ہونا کہ ہم یہ بھی سب غیر مسلموں میں نہیں ہے، ان کے جو بہت یعنی جو با اثر لوگ ہیں ان کی یہ کیفیت کیا ہے کہ یہ تمہیں معاف نہیں کریں گے، تم اگرچہ ان کو معاف کر دو، تو یہ تم سے لڑتے رہیں گے جب تک کہ تم ان کے دین و مذہب کو قبول نہ کر لو۔ میں نے آج اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا ہے کہ آج اگر کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا معاشرہ اس کے بائیکاٹ کرتا ہے، اس کے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے۔ آج اگر میں مانتا ہوں کہ سب ہندو ایسے نہیں ہوتے، سب عیسائی ایسے نہیں ہوتے، لیکن جو ہمیں مشاہدہ ہو رہا ہے اکثریت کے بارے میں وہ یہی ہو رہا ہے کہ اکثریت کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑنا اور دین برحق کو قبول کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو یہ سب براڈ مائنڈڈ کی باتیں کی جاتی ہیں،
عملی زندگی میں اس کا جو مشاہدہ ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتائی کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو بھی دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو ان کے دنیا اور آخرت کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یعنی وہ غیر مسلم ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، تو کچھ دنیا کے احکام کے لحاظ سے بھی اس کے لیے یعنی اس پر احکام لاگو ہوں گے، اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اخروی اعتبار سے احکام کیا لاگو ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہے گا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ احکام لاگو ہوں گے، جس کو فقہا نے بیان کیا ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا اس کا، اور بعض ائمہ کے نزدیک اس کا حج ضائع ہو جائے گا۔ اس میں ان آج کل کے بعض متجددین جو بعض پروفیسر حضرات اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے ہم، اس نظریے کی نفی ہے اس آیت میں، اس لیے کہ اللہ نے جب بتایا کہ جو بھی اسلام کو چھوڑے گا تو اس پر کچھ احکام مرتب ہوں گے، تو ظاہر ہے احکام اسی پر مرتب ہوں گے نا جو غیر مسلم ہو جائے گا، اور اس احکام کو اس پر لاگو کرنے کے لیے جب تک آپ اس کو غیر مسلم نہیں قرار دیں گے، آپ اس پر کیسے وہ احکام لاگو کریں گے؟ یعنی بعض پروفیسر حضرات ہمارے دور میں یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے، کسی کو بھی ہم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، جو بھی اپنے آپ کو زبان سے مسلم کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو مسلم ہی ماننا ہے، تو یہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ مشرک عورت سے نکاح مت کرو، تو ظاہر ہے کسی کو آپ مشرک کہیں گے، مشرک اور کافر، مشرک تو کافر سے بھی بڑی چیز ہے، ہر کافر مشرک نہیں ہوتا مگر ہر مشرک کافر ہوتا ہے، تو جب تک آپ اس کو مشرک قرار نہیں دیں گے، آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ اس سے نکاح حلال ہے یا حرام ہے؟ کافر سے نکاح بھی حرام ہے، جو شخص اسلام کو چھوڑ دے اس سے نکاح بھی حرام ہے، اور اگر پہلے سے نکاح ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، تو ظاہر ہے یہ جبھی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ کافر ہے یا نہیں ہے، آپ اس پہ فتویٰ لگا سکتے ہو۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کو غیر مسلم قرار دے دینا، کافر قرار دے دینا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن واضح لفظوں میں ایک آدمی اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کر رہا ہے تو اس کو کافر بھی کہا جائے گا، اور کافر والے احکام بھی اس کے اوپر لاگو ہوں گے، جیسے کہ قرآن نے احکام لاگو کیے ہیں۔ یہاں قادیانیوں کا مسئلہ ہے۔ اب اگر آپ قادیانیوں کو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں مگر ہم قادیانیوں کو کافر نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ نے کافر کو کافر کہنے پر پابندی لگائی ہے۔ اول تو ایسی کوئی قرآن میں آیت نہیں ہے کہ جس میں کافر کو کافر کہنے پر پابندی لگائی ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ قادیانیوں کو صاف لفظوں میں کافر نہیں کہتے تو پھر آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ مسلمان مرد کا قادیانی عورت سے نکاح جائز ہے یا نہیں، یا مسلمان عورت کا قادیانی مرد سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے یہ جب ہی ہوگا نا کہ جب اس کو غیر مسلم کی فہرست میں داخل کیا جائے، پھر آپ اس پر یہ حکم لگائیں گے کہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے تو آپ یہ فیصلہ بھی نہیں کر پاؤ گے، یعنی اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ وہ کافر ہے یا مسلم، تو اگلا اسٹیپ بھی آپ فیصلہ نہیں کر پاؤ گے کہ وہ ان سے نکاح جائز ہے یا ناجائز۔ تو اس لیے یہ بعض پروفیسر حضرات جو متجددین ہیں ان کے ہوائی دعوے ہیں، اگر آپ ان ہوائی دعووں کو فالو کریں گے تو آپ شرعی حکام کو مرتب کر ہی نہیں سکتے، تو یہ 100% غلط دعوے ہیں، اس کا قرآن و سنت سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کافر کو کافر ہی سمجھنا چاہیے اور مسلم کو مسلم ہی سمجھنا چاہیے۔ ہاں جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو اور اس کے بارے میں ہمیں 100% یقین نہ ہو کہ یہ کافر ہے، تو صرف شک کی بنیاد پہ کسی کو کافر کہنا یا معمولی باتوں کی بنیاد پر کفر کے فتوے لگانا، یہ یقیناً حرام ہے، یہ یقیناً ناجائز ہے۔ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان میں گناہ بھی ہے اور بہت سے فائدے بھی ہیں، اور لیکن ان کے فائدوں کے باوجود ان کی برائی زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت اہم قرآن مجید کی بات ہے کہ آج ہر گناہ پر لوگ اچھائی کا لیبل لگا کے اور اس کے فائدے بیان کر کے اس گناہ کو حلال کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراب کے لوگ فضائل بیان کرتے ہیں، انشورنس جو ہمارے معاشرے میں بیمہ اور انشورنس کی مختلف شکلیں رائج ہیں، اس کے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کی تلافی ہوتی ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بات گزر چکی ہے کہ عرب جو جوا کھیلا کرتے تھے اس میں سوائے غریبوں کے فائدے کے اور کوئی مقصد پیش نظر نہیں ہوتا تھا، پھر بھی قرآن نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی وجہ سے علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے، جتنے بھی محقق علماء ہیں، کہ انشورنس کی جتنی بھی شکلیں، جتنی بھی صورتیں معاشرے میں رائج ہیں، چونکہ وہ جوا ہے، قمار ہے، آپ اپنی رقم اس میں داؤ پہ لگاتے ہیں کسی حادثے کی صورت میں۔ قمار کہتے ہیں کہ رقم کو داؤ پہ لگانا، یعنی یا تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی یا آپ کی رقم بہت بڑی رقم کا ذریعہ بن جائے گی۔
اور اس کو کسی حادثے کے ساتھ یا اپنے کسی عمل کے ساتھ معلق کر دینا. اگر کسی حادثے کے ساتھ معلق کریں گے تو وہ عمل سٹا کہلاتا ہے جو جوئے سے بھی بڑھ کر ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے جوا جس میں آپ اپنے کسی عمل کے جیت گیا تو اتنے پیسے ملیں گے, ہار گیا تو یہ میرے پیسے بھی ڈوب جائیں گے, یہ ہے جوا. اور ایک ہے سٹا جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا یعنی خود بخود ہو گیا, میرے کرنے سے نہیں, یہ کام ہو گیا, فلاں ٹیم اگر میچ جیت گئی تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا, فلاں ٹیم اگر میچ ہار گئی تو آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے. تو یہ دونوں صورتیں قرآن نے حرام کی ہیں, چاہے چھوٹے پیمانے پر ہوں چاہے بڑے پیمانے پر ہوں. اور اللہ نے بتا دیا کہ ان کے فائدوں کو مت دیکھو, ان کے فائدوں کو مت دیکھو, یہ طریقہ کار اللہ کی نظر میں غلط ہے. اس لیے اگر انشورنس والے قوم کے ساتھ خیر خواہ ہیں تو ٹرسٹ بنائیں غریبوں کے لیے اور لوگوں کے ساتھ ویسے ہی تعاون کریں, زکوٰۃ کا نظام کو رائج کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک بزنس ہے, کاروبار ہے جس کو غریبوں کے ساتھ تعاون کی جو ہے وہ ایک صورت اور یعنی ایک لیبل لگایا جا رہا ہے غریبوں کے ساتھ تعاون کا. حقیقت میں یہ تعاون نہیں ہے. ویسے بھی دیکھا جائے تو غربا سے اول تو انشورنس کرانے والے غریب لوگ ہوتے نہیں ہیں. ہر مہینے آپ کو اپنی سیلری کی اتنی ایک اماؤنٹ دینی پڑتی ہے کہ غریب آدمی کے لیے وہ اماؤنٹ دینا بہت مشکل ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ لوگوں کی تنخواہوں سے جو پیسے کٹ رہے ہیں لوگ ان کٹنے والے پیسوں کو نہیں دیکھتے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حادثے کی صورت میں ہمیں اتنے ملیں گے, یہ نہیں دیکھتے اگر حادثہ نہیں ہوا تو ہماری کتنی رقم ڈوب جائے گی. یہ ایک ایسا میڈیا کے ذریعے انشورنس کو ایک خوشنما باغ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ عقلیں ماری گئی ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے یار میرے پاس ایک مہنگی چیز ہے, اگر میرے ہر مہینے قسط کٹ جاتی ہے اور گاڑی میری چوری ہو جاتی ہے تو مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے, تو اس میں کیا نقصان ہے. میں نے کہا اگر گاڑی چوری نہیں ہوئی تو وہ جو آپ کی رقمیں ڈوب رہی ہیں یقینی طور پر وہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے آپ کا. تو یہ جو جوا ہے جو کھیلا جا رہا ہے آج کل انشورنس کے نام پہ, اس جوئے میں تو وہ فائدے بھی نہیں ہے جو مشرکین مکہ کے جوئے میں فائدے تھے غریبوں کے. اس میں تو غریبوں کا استحصال ہے اس انشورنس میں, لیکن اس کے باوجود اس کو خوشنما نعروں کے ذریعے حلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح انشورنس سے ملتا جلتا ایک اور نظام ہے تکافل کا. تو یہ بات خوب یاد رکھیے کہ تکافل کے بارے میں یہ درست ہے کہ ملک کے بہت ہی نامور علماء ایسے ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں, جن میں حضرت اقدس حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور دارالعلوم کرنگی کے دیگر حضرات جو یقیناً بڑے بزرگوں میں سے ہیں. ان کے بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو تکافل کے نظام کو جائز سمجھتا ہے. مگر تکافل پر جامعۃ الرشید کی طرف سے چند علماء کی تشکیل ہوئی تھی تکافل کو پڑھنے کے لیے اور تکافل کے نظام کو سمجھنے کے لیے, اور اس پر جو دارالعلوم کرنگی کی تحقیق ہے اس کو ہم نے یعنی تاکہ اس کو دیکھا جائے, اس میں کوئی سقم ہو یا کوئی چیز قابل اشکال ہو تو بڑے اکابر سے پوچھ کے اس کو حل کیا جائے. تو جامعۃ الرشید کی طرف سے چند علماء کی تشکیل ہوئی تھی جس میں 4-5 حضرات تھے, جن میں ایک میں بھی تھا. تو بطور طالب علم کے میں اس میں شامل ہوا تھا. تو مجھے تکافل کو بہت زیادہ پڑھنے کا الحمدللہ اور سمجھنے کا موقع ملا. تو دونوں طرف کے دلائل دیکھے گئے. جو حضرات اس کو ناجائز کہتے ہیں ان کے بھی دلائل کا ہم نے مطالعہ کیا, جو جائز کہتے ہیں ان کے بھی دلائل کا مطالعہ کیا, اور بہت ہی اس پہ اپنے آپ کو خاص طور پہ میں نے ذاتی طور پہ اس میں اپنے اوقات کو کھپایا اور بہت دماغ لڑایا اس میں, اور بہت اس بارے میں جو میں مطالعہ کر سکتا تھا کیا. تو اس پہ پھر ایک تحریر مرتب ہوئی, اور ہمیں جو حضرات تکافل کو ناجائز کہتے ہیں ان کے بہت ساری باتیں ہمیں لگا کہ وہ غلو پر مبنی ہیں. یعنی جس بیس پر تکافل کو حرام یا ناجائز قرار دیا جا رہا ہے ہمیں لگا کہ وہ بہت ساری باتیں اس میں غلو پر مبنی ہیں. اس میں گنجائش کا پہلو نکلتا تھا مگر ناجائز ہی کے پہلو کو ترجیح دی گئی. لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جو واقعی معقول ہیں, اور وہ اعتراض تکافل پر بہت ہی جاندار اعتراض تھے. تو میں نے ایک تحریر لکھی اس میں جو بڑوں کی اجازت سے, بڑوں کی اشراف سے, اور اس میں وہ اس اشکال کو بہت واضح کیا کہ تکافل میں جو ایک اشکال ہے کہ پیسوں کا مقابلہ پیسوں کے ذریعے ہو رہا ہے اور حادثے کے ساتھ اس کو مشروط کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پر کہ جو تکافل کا ممبر بنے گا اس میں بھی یہ ہے کہ جو زیادہ پیسے دے گا اس کی تلافی زیادہ پیسوں کے ساتھ ہوگی, جو کم پیسے دے گا اس کے نقصان کی تلافی کم پیسوں کے ساتھ ہوگی. تو بالکل وہی کام ہو رہا ہے جو انشورنس میں ہو رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ انشورنس میں کمپنی ہوتی ہے اور یہاں تکافل پول ہے, ایک وقف پول قائم کیا, یعنی آپ موقوفن علیہم کی فہرست میں داخل ہو کر اپنے نقصان کی تلافی کرتے ہیں, مگر تلافی کا اسٹائل اور انداز بالکل وہی ہے جو انشورنس کمپنیوں کا ہوتا ہے. رقم کے بدلے رقم ہے, یعنی رقم کے بدلے منافع نہیں ہے بلکہ رقم کے بدلے رقم سے تلافی ہوگی, اور جتنی رقم آپ لگائیں گے اسی کے بقدر آپ کی ریکوری ہوگی. تو ہمیں اس پر اشکال تھے کہ یہ اس میں جو ہے ربا کی بہت قوی مشابہت ہے. اس میں خالص ربا نہ بھی ہم اس کو قرار دیں تو شبہ ربا ہے, اور حدیث میں آتا ہے ربا اور شبہ ربا دونوں سے بچو. تو یہ اشکالات حضرت اقدس حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں بھیجے گئے.
تو حضرت کی طرف سے 2-2.5 سال کے بعد جواب آیا اس کا. پہلے حضرت کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہوئی جامعۃ الرشید کے علماء کی, تو اس میں بھی حضرت سے کے سامنے یہ اشکالات رکھے گئے. حضرت والا نے اس وقت الحمدللہ بڑی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا کہ یہ اشکالات بالکل, اشکالات کیا بلکہ ایک ہی اشکال تھا, فرمایا یہ اشکال بالکل بجا ہے. اور حضرت نے اس میں الحمدللہ اپنے اتنے بڑے ہونے کے باوجود ایسے طلبہ سے جامعۃ الرشید کے جو علماء ظاہر ہے حضرت کے مقابلے میں تو وہ ان کے بچوں کی طرح ہیں, شاگردوں کی طرح ہیں, لیکن بہت ہی حضرت کا جو ایک مخصوص انداز ہے, بے انتہا تواضع ہے, اس کی وہ تواضع کا جو ہے جھلک رہی تھی. اور فرمایا کہ حضرت نے کہ اتنی جاندار تحریر تکافل کے بارے میں آج پہلی دفعہ مجھے موصول ہوئی ہے جس میں ایک بہت ہی مضبوط اعتراض اٹھایا گیا ہے. تو حضرت والا نے خود اس کی یعنی تائید فرمائی اور فرمایا کہ ابھی تک اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس پر 2-3 گھنٹے میٹنگ ہوئی. پھر حضرت کی مصروفیت بھی تھی اور حضرت کی طبیعت بھی خراب تھی, تو 2-2.5 سال کا عرصہ ہو گیا حضرت کی طرف سے اس پر کوئی بات نہیں ہوئی. اب 2-2.5 سال کے بعد حضرت کی طرف سے اس کا جواب موصول ہوا, وہ جامعۃ الرشید میں زیر غور ہے, وہ اس پر میٹنگز ہو رہی ہیں. لیکن جو میں نے جب وہ جواب پڑھا اور جو اشکال بھیجا گیا تھا, تو میں تو بہت ہی نالائق ہوں, چند اور بھی دیگر علماء کو یہ محسوس ہوا کہ اس کا جواب اس میں ابھی ہمیں یعنی کوئی تشفی نہیں ہوئی اس میں اس اشکال کا. تو علماء میں اختلاف ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور مسائل میں علماء میں اختلاف ہوتا رہے گا, اور ظاہر ہے جو اختلاف دلائل کی دنیا پر مبنی ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی سے اجتہادی خطا ہو تو اجتہادی خطا پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے. تو اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اس طرف کے علماء سے بھی اور اس طرف کے علماء سے بھی. تو میرا جو ذاتی رجحان ہے, میں یہ الفاظ کہتے بھی مجھے شرم آتی ہے, بڑے علماء کے مقابلے میں میری کیا اوقات ہے, لیکن ظاہر ہے جب بڑے حضرات نے کام دیا تھا تو میں نے اس کا مطالعہ کیا اور بڑے حضرات کی آراء بھی اس بارے میں سنی ہے. تو میں اپنی رائے کے طور پر نہیں, جو حضرات جن بڑے حضرات کی رائے مجھے درست معلوم ہوئی ان حضرات کی رائے میں نقل کرنا ایک علمی فریضہ سمجھتا ہوں. وہ یہی ہے کہ تکافل پر ابھی تک ہمیں حضرت کی تحریر کے جواب کے بعد بھی اطمینان نہیں ہو رہا, یعنی مجھے ذاتی طور پر اطمینان نہیں ہو رہا, اور کچھ سینئر علماء اور بھی ہیں جن کو اطمینان نہیں ہو رہا. اگرچہ جامعۃ الرشید ہی کے بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت اقدس کی وہ تحریر شافی اور کافی ہے, لیکن جامعۃ الرشید سے اب تک اس بارے میں کوئی ریٹن میں فتویٰ شائع نہیں ہوا ہے, نہ جواز کا اور نہ عدم جواز کا. لیکن مجھے ذاتی طور پر اس کے ناجائز ہونے پر اطمینان ہے اور حضرت کی تحریر ملنے کے بعد بھی اطمینان ہے, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو وہ بیسک اشکال تھا اس کا جواب نہیں آیا, اور وہ میں اس کو 2-3 لفظوں میں اس اشکال کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور اس کے جواب کو. وہ اشکال بنیادی طور پر یہ ہے کہ دارالعلوم کرنگی والوں کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ باہمی تعاون کے لیے جب کوئی ادارہ بنایا جاتا ہے یا فنڈ بنایا جاتا ہے تو اس میں مالی لین دین کی وہ سخت شرائط نہیں ہے جو ایک شخص حقیقی سے, جب کسی فرد واحد سے آپ مالی لین دین کرتے ہیں تو اس کی تو شرائط بڑی سخت ہیں, لیکن جب ایک باہمی تعاون کے لیے ادارہ بنایا جائے گا تو اس میں اس کی شرائط میں لچک ہوگی. اس کی بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں, جیسے آپ قبرستان کو وقف کرتے ہیں اور اس میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس قبرستان میں وہی دفن ہوگا جو اس کو چندہ بھی دے گا, تو ظاہر ہے جو چندہ دینے والے ہیں انہی کو دفن کا استحقاق ہوگا. تو یہ مثالیں بھی ٹھیک ہیں, اور اسی طرح اور احادیث سے کچھ مثالیں لی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جمع کیا مختلف چیزوں کو اور پھر سب میں برابر برابر بانٹ دی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ باہمی تعاون کے لیے جو وہ اتنی شدید شرائط نہیں ہے جتنی شدید شرائط ایک کسی فرد واحد سے جب آپ لین دین کرتے ہیں تو اس میں مبادلۃ المال بالمال کی جو شرائط ہیں وہ یقیناً سخت ہیں, اور باہمی تعاون میں وہ یعنی اتنی سخت نہیں ہے. لیکن کیا آپس کے لین دین کے لیے اتنی لچک ہے, اتنی یعنی اس میں شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ مال کا مال کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے اور مال میں بھی کرنسی کا کرنسی کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے, اور وہ تبادلہ بھی باہمی اتنا مضبوط ہے کہ شرط الواقف کنس شارع, یعنی وہ اس کی مخالفت نہ قانوناً ممکن ہے اور نہ دیانتاً اس کی مخالفت ہو سکتی ہے, اور اس میں یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ یہ تعاون انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اس فنڈ کو پیسے دیں گے, اور تعاون بھی پیسوں کی صورت میں ہوگا. تو کیا اتنی لچک اگر ہم مان لیں کہ باہمی تعاون کا جب کوئی ادارہ بنتا ہے چاہے وہ وقف کے نام پر ہو تو وقف میں یہ اجازت ہے کہ آپ اس طرح کی شرطیں لگا سکتے ہیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملیشیا کے علماء نے تبرع کی بنیاد پر جس وقف کو حلال قرار دیا اس میں بھی تو یہی ہے, وہ بھی تو
یعنی اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا ادارہ بنا دیا, باہمی تعاون اس میں ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور پیسوں کا لین دین پیسوں کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ اس کو تبرع قرار دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ اس کو حرام کہتے ہیں, اس کو ناجائز کہتے ہیں, تو تکافل بھی اسی طرح سے ناجائز ہے. اگر یہ ربا نہیں ہے تو اس میں ربا کا شبہ بہرحال یقینی ہے. یہ چونکہ بڑی پیچیدہ بحث ہے, اگر کوئی بھی عالم اس بارے میں میرے سے بات کرنا چاہیں, مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں, تو میں ان کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں. یہ تو چونکہ کلپ عوام میں بھی جاتے ہیں, تو عوام کے سامنے وہ علمی اصطلاحات استعمال کرنا, یہ عوام کی فہم سے بالاتر ہیں یہ چیزیں. تو میں ریکارڈنگ کے دوران تو نہ وہ علمی اصطلاحات استعمال کروں گا, نہ میں وہ پورے طور پر جو ہے وہ جو اشکال کیا ہے اور اس اشکال کا جواب کیا ہے, چونکہ وہ اصطلاحات ہیں اور اس اشکال اور جواب کو سمجھنا یہ صرف علماء ہی کا کام ہے. تو میرا مقصد ابھی جو درس قرآن کے دوران اس بات کو میں نے جو ریکارڈ کروایا, اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ عوام اس کو اتفاقی مسئلہ نہ سمجھے, کیونکہ حضرت اقدس حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور دارالعلوم کرنگی کی علماء کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے, اور یقیناً ہونی چاہیے, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے تکافل کے جواز کا فتویٰ اتنا زیادہ شائع ہوا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ تکافل میں جا رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں. تو صرف لوگوں کی طبیعت میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کے سامنے دوسری رائے بھی رہے, لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے, دوسری رائے بھی سامنے رہے, پھر جس کو جس عالم پر اعتماد ہو وہ اس کی رائے پر عمل کرے, جیسے کہ ہمیشہ سے اختلافی مسائل میں ہوتا آ رہا ہے. تو مقصد صرف اس بیان کے ریکارڈ یعنی اس بیان کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ دوسری طرف بھی علماء ہیں اور ان کے پاس بھی مضبوط دلائل ہیں, مضبوط تحفظات ہیں, جس کی بیس پر وہ تکافل کے موجودہ سیٹ اپ کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں, اور اس میں جاب اور ملازمت کو بھی اسی بیس پر ناجائز سمجھتے ہیں. لیکن مسئلہ بہرحال اختلافی ہے, خود جامعۃ الرشید ہی کے علماء میں اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو اس لیے عوام کو ایسے موقع پہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے, اور جو ایک اصول چلا آ رہا ہے کہ اختلافی مسائل میں جس عالم کی بات پر اعتماد ہو اس کے فتوے کو فالو کیا جائے اور کسی دوسرے پہ طنز نہ کیا جائے, تو یہی اصول یہاں بھی چلے گا کہ بھئی جو ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. تو یہ میں نے اس میں تھوڑا سا, چونکہ آیتیں قمار سے متعلق چل رہی ہیں, اور قمار میں پھر انشورنس کا حکم بھی ہے, پھر تکافل بھی انشورنس سے ایک ملتا جلتا ایک نظام ہے, سسٹم ہے, تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالی. ایک اور بات جو اس رکوع میں ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ جو لوگ ہر معاملے میں غیر مسلموں کو مسلمانوں سے اچھا قرار دیتے ہیں, یہ بہت غلط ہے. لوگ غیر مسلموں کی چند خوبیاں دیکھ کر علی الاطلاق ان کو مسلمانوں سے اچھا قرار دے دیتے ہیں کہ بھئی ان میں ڈسپلن بہت ہے, وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے ایک برائی بیان کی, فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, فرمایا ایک مسلمان جو غلام ہو وہ بھی بہتر ہے اپنے ایمان کی وجہ سے ایک مشرک سے. تو ان کی جہاں اتنی ساری خوبیاں ہیں وہاں ان میں ایک بہت بڑی خامی ہے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا یا اللہ کا انکار کرنا. اس لیے یاد رکھیے کہ کبھی بھی اپنے ایمان پر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیں ان آیات میں سبق ملتا ہے. ہمارے اندر 10 خامیاں ہیں اور ہمیں ان خامیوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے, لیکن یہ جو ایمان کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے, یہ نعمت تمام خامیوں پر بھاری ہے اور تمام خوبیوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.